السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل قدر اور قابل سب احترام علماء کرام اور اس مسجد کے منتظمین، خصوصاً قاری صاحب اور دیگر اساتذہ کرام، طلباء و طالبات اور میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے میں اس پروقار اور پررونق کانفرنس کے انعقاد پر منتظمین کا ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً جنہیں مجھے یہاں اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی ہے، محترم صابر صاحب، مجاہد صاحب اور دوسرے بھائی اور دوست۔ مجھے بہت خوشی ہے جب میں یہاں غالجوں کی سرزمین پہ، شہداء کی سرزمین پہ آتا ہوں، اور مجھے دلی مسرت ہوتی ہے کس قدر یہ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہے، اپنے فکر اور اپنے منہج کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے۔ اور آج کے پروگرام کے حوالے سے میں تمام ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اگرچہ ان کی پہلی سیڑھی ہے لیکن مبارکباد کے مستحق ہے یہ، جنہوں نے قاعدے پڑھی ہے، ناظرہ پورا کیا ہے، خصوصاً ان کے والدین جنہوں نے ان بچوں کو، یہ جو مدارس ہے یہ تو رشد و ہدایت کے سرچشمہ ہے، جہاں ایک انسان بنتا ہے، جہاں ان کو انسانیت کا سبق دیا جاتا ہے، اور حقیقی علم جس کو علم نافعہ کہتے ہیں جو ان مدارس سے ان کو ملتا ہے۔ اور یہ تمام والدین جن کے بچے آج جنہوں نے انعامات لیے ہیں، جنہوں نے یہاں قرآن پڑھا ہے، بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان مدرسوں میں برکت عطا فرمائے، اور جو اساتذہ یہاں محنت کرتے ہیں اللہ ان کی کاوشوں کو، ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور اللہ ان بچوں کو، ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، جو ہمارے مستقبل کے معمار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اس ملک کی، اس قوم کی اور ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا تعلق ایک ایسے سرزمین سے ہے جس کو پاکستان کی شہر کہتے ہیں، جو دشمن کے پنجے استبداد میں ہے، جو عرصے دراز سے قربانیوں کا ایک طویل داستان رقم کر رہے ہیں، اور چونکہ مسلمان کا، خصوصاً منہج سلف کا یہ ایک منہج ہے، ایک فکر اور سوچ ہے کہ دعوت و جہاد اس دینی فطرت کی کوہان ہے، بنیاد توحید ہے۔ جس طرح
ایک سچے مسلمان کی بنیاد کے بغیر اس کا عقیدہ نامکمل ہے، اسی طرح اس عمارت کی اس کا تحفظ بغیر چھت کے، بغیر جہاد کے ممکن نہیں ہے۔ عمارت جتنی بھی مضبوط ہو اور جتنی بنیادیں اس کی مضبوط ہو، جتنا اس کا سٹرکچر مضبوط ہو، اگر اس کا چھت نہیں ہے تو یہ عمارت بچ نہیں سکتی ہے اس طوفان سے، آندھی سے، تپتی ہوئی دھوپ سے، ٹھٹرتی ہوئی سردی سے، اولوں سے اور باطل کی ان تمام حرکتوں سے عمارت بچ نہیں سکتی جب تک اس کا چھت جہاد مضبوط نہیں ہے۔ جب جہاد مضبوط ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس عمارت کو، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے جہاد کو خیرآباد کیا ہے، جب مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا ہے، جب مسلمانوں نے مجاہدین سے تعلق توڑا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت ان کو مسلط کر دی۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے اسلاف دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرتے تھے، آج وہی مسلمان جو سازشوں کے شکار ہے، جو دشمن کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، ایمان بیچ رہے ہیں۔ بنیادی یہی ہے کہ ہمارا ایمان وہ ایمان نہیں رہا۔ ایک وہ دور تھا، ایک وہ وقت تھا جب ہمارے اسلاف کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اور پاؤں میں جوتے نہیں، حرب و ضرب نہیں، ڈنڈوں سے، پتھروں سے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے۔ اور وہ دبدبا تھا ایک میل کی مسافت پر، جب کفار کے لشکر یہ سنتے کہ مجاہدین کی فوج آ رہی، مسلمانوں کی فوج آ رہی، تو ان کی ہوائیں اکھڑ جاتی۔ ایک وہ دور تھا، ایک آج کا دور ہے جب مسلمانوں کے پاس، ہمارے پاس پاکستان کے پاس ایٹم پاور ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہے، خالد ٹینک ہے، اور کانٹے سے لے کر ایٹم بم تک ہر کوئی وسائل موجود ہے، لاکھوں فوج موجود ہے، تو کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے ہم لڑتے نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ دشمن کی سازشوں کے شکار ہے؟ کیا وجہ ہے کہ دشمن ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے؟ کیا وجہ ہم ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ تو تھے ایمان سے لبریز، ہم تو ایمان سے خالی ہیں، لڑے گا کون؟ 54 اسلامی ممالک ہے، ہر ایک کے پاس لاکھوں فوج ہے، لیکن دشمن کے آلا کار بنے ہوئے ہیں۔ جو کفار مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مسلمانوں کی سرزمین پہ مسلمانوں کے مال، ان کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کو مار رہے ہیں، بارود کے دھماکوں میں ان کی چکڑے ہوا میں بکھیر رہے ہیں، لیکن یہی ہمارے مسلمان جو ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، یہی ان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، یہی ان کو
خصوصی انعامات دے رہے ہیں۔ کون لڑے گا اللہ کے لیے؟ کون لڑے گا ان مظلوموں کے لیے؟ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، عربوں کے اوپر کوئی توقع اور امیدیں وابستہ نہیں ہے۔ ان کے بارے میں اللہ کے نے فرمایا ان کی ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اہل پاکستان آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ بہت بڑا غزوہ برپا ہو چکا، آگے ہو رہا ہے۔ جن کے آپ انصار ہیں، جن کے آپ میزبان ہیں، اور جن کے بارے میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جماعتوں کے اوپر جنت کی بشارت دی ہے۔ ایک وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے، دوسری وہ جماعت جو غزوہ ہند میں مجاہدین کا مسلمانوں کا ساتھ دے۔ اور یہ مسلمان سنی سنائی کرتے تھے، لیکن آپ کے دشمن سنی سنائی نہیں کرتے۔ غزوہ ہند کے بارے میں ہندوستان کو پتہ ہے، ہندو سامراج کو پتہ ہے، اب وہ اس کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے بحث چل رہی ہے اس کے اوپر، غزوہ ہند آ رہا ہے۔ اب انہوں نے خاموش بیٹھے نہیں ہے۔ مودی سرکار بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے یہ کہ مجاہدین کا لشکر ہندوستان آ رہا ہے، اس جنگ میں مسلمان شریک ہو رہے ہیں، اس غزوے میں مسلمان شریک ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے اقدامات کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ مودی سرکار نے آتے ہی بڑے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان میں NRC لایا ہے کہ یہاں مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے، مسلمانوں کو میانمار کی طرح یہاں سے بھگایا جائے، مارا جائے، ان کی نسل کشی کی جائے، اور سکولوں میں تربیت دی جا رہی ہے۔ اور یہ بچوں، معصوم بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں مسلمان دہشت گرد ہے، یہ مسلمان ہمارے ابو اجداد کا قاتل ہے۔ ان معصوم بچوں کا ذہن بدلا جا رہا ہے، جہاں مسلمان ہے وہاں مار دو اس کو۔ سکولوں میں تلواروں کی، بندوقوں کی تربیت دی جا رہی ہے۔ ان چیز کا ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا لشکر، مسلمان ہماری طرف آگے رہا ہے۔ ہمیں اتنا یقین نہیں اللہ کے نبی کی اس فرمان پہ جتنا ان کافروں کو یقین ہے، اس لیے وہ اقدامات کر رہے ہیں۔ اور مودی سرکار ہر کوئی اقدام کر بیٹھا ہے، کر رہا ہے، تیزی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں۔ جو آپ کی شہرگ ہے، جس میں پاکستان بھی ایک فریق ہے، پاکستان کا مستقبل اس سے وابستہ ہے، پاکستان کے آنے والی نسلیں اس جہاد سے، اس جنگ سے وابستہ ہے۔ لیکن پاکستان کو الگ کرنے کے لیے سازشیں بڑی تیزی سے جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے مودی سرکار نے کشمیر کے اندر جو ہندوستان کے ساتھ ایک تعلق تھا 370 کا ختم کر دیا، 35 ان کے آئین میں تو اس کو ختم کر دیا، پوری ریاست کو ہندوستان کے اندر ضم کر دی۔ سارے اقدامات کیے ہیں۔ 5 اگست
2019 سے اب تک کشمیری سہم رہے ہیں، سہم چکے ہیں۔ کاروبار ختم، بچوں کی تعلیم ختم، ہسپتال ان میں دوائی نہیں ہے، ان میں علاج نہیں ہے، اور یہ اتنا جہاں جہاں مسلمان آفیسر سے ان کو وہاں ٹرمینیٹ کر کے ان کو دوسری جگہ بھیجتے، ہندوؤں کو غیر ریاستی وہاں باشندوں کو کشمیر میں بسایا جا رہا ہے۔ آج تک 30 لاکھ سے زائد ان غیر ریاستی ہندوؤں کو ڈومیسائل دے کر کشمیر میں بسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کشمیر کی پوری جو اکثریتی تناسب اس کو بدل رہے ہیں، اقلیت میں اس کو لا رہے ہیں، ہندوستانی سارے اقدامات کر رہے ہیں اور کشمیر سب کچھ سہم رہے ہیں۔ وہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جنہوں نے نہ آج تک ہندوستان کی غلامی کو تسلیم کیا اور نہ ہی ہندوستان کے تسلط کو تسلیم کیا ہے، اور نہ ہی ہندوستان کے اس حکومت کو اپنے دل کے اندر تسلیم کیا ہے، بلکہ مزاحمت جاری ہے، ہندوستان کے خلاف نفرت جاری ہے، ہندوستان کے خلاف تحریک جاری ہے۔ ہر ایک معصوم بچے، ہر ایک بزرگ، ہر ایک جوان ہندوستان کے خلاف صف آ رہا ہے۔ قبرستان آباد ہو چکے ہیں، لاکھوں بچے یتیم ہو چکے ہیں، 6000 سے زائد اجتماعی قبریں دریافت ہو چکی ہے۔ اب اتنا ہی نہیں، جو وہاں فرضی جھڑپوں میں معصوم بچوں کو لا کر شہید کیا جا رہا ہے۔ اب اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ وہاں والدین، بھائی جن کو شہید کر رہے ہیں ان کی لاشیں بھی نہیں دے رہے ہیں، ان کی لاشیں بھی لواحقین کے حوالے نہیں کر رہے ہیں، دور دراز جنگلوں میں ان کو دفنا رہے ہیں۔ آج تک کوئی بھی ایسا مجرم اسلامی تاریخ میں موجود نہیں ہے کہ جن کی ڈیڈ باڈی ان کے لواحقین کو نہ دی گئی ہے۔ یہ پہلی دفعہ کہ کشمیر میں ہندوستان کی فوج ان معصوم بچوں کو شہید کر کے ان کے والدین کو یہ ڈیڈ باڈی بھی نہیں دے رہے ہیں، اور انہیں قبریں کھود کے رکھی ہے، قبریں کھود کے رکھی ہے، ہمیں تو ڈیڈ باڈی دیجیے۔ 2 مہینے پہلے ایک فرضی جھڑپ میں ایک ڈاکٹر تھا، ایک بزنس مین تھا اور ایک وہاں مزدور تھا، 3 کو فرضی جھڑپ میں انہیں شہید کیا۔ ایک ڈاکٹر مدرسہ تھا جن کی 3 سال کی بچی تھی، وہ روڈوں پہ آگے چلا رہے، معصوم بچی، اس ڈاکٹر کی بیوی چلا رہے، ہم آپ کو نہیں کہتے کہ ہمیں قاتل چاہیے، ہم آپ سے قاتل نہیں مانگتے، ہم مانگتے کہ ہمارے عزیز کی، ہماری ڈیڈ باڈی ہمارے حوالے کر دے، وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ ظلم کی انتہا ہے جو ہندوستان وہاں آپ کے ان بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ان بہنوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کاش آپ کو کشمیر کے ان معصوم بچوں، ان بزرگوں کی ان جذبات کا پتہ چلے، وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، پاکستان کرتے کرتے کتنے ظلم سہ رہے ہیں، اور پاکستان کرتے کرتے ان کے سینے گولیوں سے چھلنی ہو رہے ہیں، اور پاکستان کرتے کرتے ان کے جسم میں ہلالی پرچم لپیٹ کے گولیوں سے چھلنی ہو رہے ہیں۔ یہ صرف پاکستان کی محبت ہے، آپ کی محبت ہے۔ انہوں نے پاکستان کو تو نہیں دیکھا، آپ کو تو نہیں دیکھا ہے، لیکن یہ کون سا رشتہ ہے، یہ کون سا تعلق ہے، یہ کون سی فکر ہے، یہ کون سا منہج ہے؟ یہ وہی فکر اور سوچ ہے، یہ وہی کلمہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بائی بائی بنا دیا ہے۔ اسی لیے جب وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں، آزادی، آزادی کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستانیوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہی امبریلا ہے، یہ وہی چھتری ہے، لا الہ کی ہے، جس نے ہم سب کو بائی بائی بنا دیا ہے۔ جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، ایک مجاہد شہید ہوتا ہے، اب اس کا باپ، اس کی بہن رو رو پہ آتے، ہمیں اپنے بھائی کی، اپنے بیٹے کی جسد خاکی کیجئے، ان کی لاش ہمارے حوالے کیجئے، اور اسی میں وہ نعرہ لگاتے ہیں پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی، آزادی کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس جرم میں یہ کافر بنیاں ان دونوں باپ کو بھی اور بیٹی کو بھی جیل میں ڈال دیتے، اور بیٹے کی لاش جو نے وہاں خود ہی دفنا دیا، نہ لاش دی اور دونوں کو جیل میں ڈال دیا۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ لیکن ان کا تعلق، ان کی نظر، ان کی فکر، ان کی سوچ کہتا ہے اپنے پاکستان بھائیوں کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ان کی امیدیں وابستہ ہے، آپ کے ساتھ ان کا رشتہ ہے، تو آپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے یہ دیکھ لیجئے گا۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے ان کو پہچان لیجئے گا۔ ایک قوم قربانیاں دے رہی ہے، ایک قوم اپنی نسلیں قربان کر رہی ہے، ایک قوم نے اپنے قبرستان آباد کیے ہیں، ایک قوم انہوں نے دریائی جہنم میں خون بہا کر پاکستان کا نام لے لے کر جو نا پاکستانی پرچم لے لے کر سینیوں کو چھلنی کیا ہے۔ ایک ہے آپ اہل پاکستان، آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کس چیز کا انتظار ہے جو ہمارے حکمران کہتے ہیں کیا ہم اخلاقی، ہم سفارتی، ہم سیاسی مدد جاری رکھیں گے؟ اے اللہ کے بندو ذرا دیکھ لو، کیا آپ کے اس نعروں سے ایک بہن کی عزت آج تک بچی ہے؟ کیا ایک بھائی شہید ہونے سے بچا ہے؟ کیا ہندوستان کے اوپر کوئی اثر پڑا ہے؟ اس لیے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہندوستان کو۔ کشمیری آپ سے چاہتے ہمیں عملی مدد دیجیے، جو آپ کا حق ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان مستحکم بن جائے، پاکستان کی نسلیں مضبوط ہو جائے، پاکستان کی آنے والے نسلیں محفوظ ہو جائے، تو اس کے لیے آپ نے کشمیر جو پاکستان کے بغیر نامکمل ہے اس کو جوڑنا ہے، کشمیر کو آزاد کرانا ہے۔ لیکن یہ زبانی کلامی نہیں، اگر کشمیر آزاد ہوتا تو جہاد کے ذریعے آزاد ہوتا، کشمیر آزاد ہوتا تو مجاہدین کے ذریعے آزاد ہوتا۔ پہلے آزاد کشمیر بھی مجاہدین نے آزاد کروائے، مضبوط کشمیر بھی مجاہدین نے آزاد کروائے۔ تو یہ ذمہ داری ہے آپ لوگوں کی ہے، یہ ذمہ داری ہے پاکستان کے ایک ایک بچے کی ہے، پاکستان کے حکمرانوں کی ہے، یہاں کے دینی جماعتوں کی ہے کہ اس مظلوم قوم کو تنہا نہ چھوڑے، اس مظلوم قوم کو دشمن کے حوالے نہ کرے، دشمن کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیے۔ آپ کی ذمہ داری ہے ان مجاہدین کی پشتبانی کرے، آپ کی ذمہ داری ہے ان مجاہدین کو مضبوط کرے، ان کی کمر کو مضبوط کرے اور مجاہدین کا ساتھ دے، کیونکہ یہ زندگیاں تو ویسے گزر جائے گی، یہ زندگیاں تو ویسے گزرنی ہے۔ روز ایکسیڈنٹوں میں مرتے ہیں، روز بیماریوں میں مرتے ہیں، لیکن کیا شہادت کی موت آپ کو پسند نہیں ہے؟ کیا شہادت کی موت آپ کو عزیز نہیں ہے؟ کیا اللہ کی رضا آپ کو عزیز نہیں ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے کہ محشر کے میدان میں وہی مظلوم کشمیر کی وہ بیٹی جو آپ کی بہن ہے،
جن کو صرف اس بنیاد پہ ان کی عزتیں تار تار کی کہ وہ پاکستان چاہتی ہے، پاکستانی بھائیوں سے محبت کرتی ہے، اگر محشر کے میدان میں انہوں نے آپ کا گریبان پکڑا ہے تو کیسے بچیں گے اللہ سے؟ اللہ کی غضب سے کیسے بچیں گے؟ اس لیے پاکستان کو بچانا ہے، شہر کو بچانا ہے تو جہاد کرنا ہوگا، مجاہدین کا ساتھ دینا ہوگا، اور کشمیر کی آزادی نہ صرف پاکستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کے لیے بلکہ بر صغیر کے علاوہ پوری جنوبی ایشیا میں تمام مسلمانوں اور اقلیتوں کے لیے کشمیر کی آزادی لازم ملزوم ہے۔ کشمیر آزاد ہوگا تو ہندوستان بھی ٹوٹ جائے گا، کشمیر آزاد ہوگا اقلیتیں بھی آزاد ہو جائے گی، کشمیر آزاد ہوگا تو پاکستان مستحکم ہوگا، پاکستان مستحکم ہوگا تو مسلمان مستحکم ہوں گے، مسلمان مستحکم تو اسلام بھی مستحکم ہوگا۔ اس لیے یہ مختصر کا پیغام ہے ان مظلوم بھائیوں کا، ان بہنوں کا، ان مجاہدین کا ہے جو اس پروگرام کی وسادت سے حکمرانوں تک بھی، سیاسی جماعتوں تک بھی، دینی جماعتوں تک بھی، آپ بھائیوں تک میں نے پہنچا دیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔